بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے کچھ پہر نکال کر دنیا میں پنپتی غربت کے بارے میں کبھی سوچا؟ کیا کبھی سوچا کہ کچھ لوگ کیوں غریب اور کچھ کیوں امیر ہوتے ہیں؟ کیوں غریب کے پاس کم وسائل اور امیر ضرورت سے زیادہ وسائل پر کنٹرول رکھتے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی طرف سے ہے، تو پھر سے سوالات اٹھتے ہیں کہ آیا کیوں ایک غریب اپنے آبائی گاؤں میں پیدا ہونے کے بعد وہیں ساری زندگی زمینوں کی رکھوالی کرتے کرتے مر جاتا ہے؟ کیوں ایک غریب پرورش پانے کے بعد اپنے لیے مزدوری زمینوں کی رکھوالی چنتا ہے؟ اور کیوں ایک امیر ماحول میں پرورش پا کر اقتدار کی کرسیوں پر براجمان ہوتا ہے؟ کیوں ایک غریب کا بیٹا غریب اور ایک امیر کا بیٹا امیر بنتا ہے؟ دولت، عزت اور ذلت کا معیار تو نہیں ہے۔ جب انسان دولت سے محروم ہوا ہو تو اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگے، اور دولت پا کر انسان اپنے آپ کو برتر اور اعلیٰ سمجھنے لگے۔ یہ تو در حقیقت ایک امتحان ہے جس میں ہر انسان گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ نے دنیا میں جو کچھ دیا ہے آزمائش کے لیے دیا ہے۔ دولت و اقتدار میں بھی آزمائش ہے اور مفلسی میں بھی آزمائش ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس چیز کو یکسر فراموش کر دیں اور دنیا کی فکر ہی چھوڑ دیں، کیونکہ اسلام میں دین اور دنیا کے ساتھ لے کر چلنے کا کہا گیا۔ اگر ایک انتہا کی طرف جائیں یا دوسری کی طرف، دونوں ہی غلط ہیں۔ ہمیں دونوں کی فکر کرنی چاہیے۔ غریبی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے اور غریبی دور کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور امیری ہے تو مال کو تقسیم بھی کرنا چاہیے اور اپنے اور گھر والوں پر خرچ بھی کرنا چاہیے۔ ایک انتہا کی طرف جانا ہمیشہ گھاٹے کا سودا ہوتا ہے۔ ناظرین، ایسا ہی ایک سوال ایک عیسائی خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی کیا۔ وہ ایک انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور سمجھتی تھی کہ مسائل دنیاوی نہیں بلکہ دینی ہونے چاہیے۔ آپ کو اس کی گفتگو سناتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب کے جواب سے بھی تفصیلی طور پر آگاہ کرتے ہیں۔ اس نائجیرین خاتون نے مائک پر آ کر کہا کہ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے مسائل ایک جیسے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی امیر ہے اور کوئی غریب، کسی کے پاس پیسہ ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہی اس کو سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ وہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے ایک جیسا ہو، اور وہ گناہ ہے۔ گناہ عالمگیر ہے، گناہ ہر ایک پر لاگو ہوتا ہے، اور اس لیے جیسس زمین پر آئے اور انہوں نے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لے لیا اور انسانوں کو اس سے نجات دی۔ For you to have a problem that is applied to everybody, it's supposed to be something that everybody should partake of it and it's universal. So now, like, sin is the problem of everybody on earth, because you will not tell me that I've not done something wrong or she has not done something wrong, but sin is universal. Poverty is something that everybody, people are rich, people are poor, so it's not universal, but sin is something that is universal to everybody and it applies to everybody. And that was what we saw that Christ came to this earth. God came to fulfill on earth. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے سارے بیانیے کو پہلے جملے سے ہی ختم کر دیا اور کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ کسی کا امیر ہونا یا کسی کا غریب ہونا مسئلہ نہیں ہے؟ اگر کوئی امیر اور غریب ہے تو یہ مسئلہ ہے۔ کیا جو غریب ہے وہ انسان نہیں ہے؟ یہ بے شک ایک عالمگیر مسئلہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک مسئلہ تو ہے، اور اسلام میں عالمگیر مسائل کا حل بھی موجود ہے اور انفرادی مسائل کا بھی، اور یہی قرآن پاک کی خوبصورتی ہے۔ اگر غریب ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اپنی ساری دولت ابھی میرے نام کر دو۔ اگر آپ کا یقین ہے کہ غریبی مسئلہ نہیں تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنی ساری جائیداد ابھی اور اسی وقت میرے نام لکھ دیں۔ کیا یہ کرو گی؟ بے شک نہیں کرو گی۔ تو غریب ہونا ایک مسئلہ ہے، تو برائے مہربانی بہن یہ نہ کہو کہ غریب ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ صرف اس لیے آپ امیر ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ غریب ہونا مسئلہ نہیں۔ اگر غریب بیمار ہے، اس کے پاس دوا لینے کے پیسے نہیں، کھانے کو خوراک نہیں، پینے کو صاف پانی نہیں، تو کیا یہ اس کا مسئلہ نہیں؟ اگر کوئی علاقہ باقی دنیا سے کٹ چکا ہے، وہاں کے لوگوں کے پاس روزگار نہیں، فصلیں نہیں، بارش نہیں ہوتی، تو کیا یہ ان کا مسئلہ نہ ہوا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انسانوں کے مسائل کو ہی نظر انداز کر رہی ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ سمجھتی ہی نہیں؟ غریبی ایک مسئلہ ہے اور امیری بھی ایک مسئلہ ہے، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے غریبی ایک نعمت بھی ہو سکتی ہے اور امیری ایک
مسئلہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام کے نظریے سے دیکھیں تو غریبی مسئلہ نہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں غریبی میں گزاری۔ آج کل کسی کو کہا جائے کہ فلاں غریب ہے تو اس کو نیچ سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت میں دیکھیں تو جو غریب ہے وہ دنیا میں تو تنگ ہوگا، مگر یہ ایک طرح سے نعمت بھی ہے، کیونکہ جو غریب ہے اس کے پاس وسائل کم ہیں، اس کو بھوک کی فکر لگی رہتی ہے اور اس کے پیچھے وہ کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے جو امیر لوگ کرتے ہیں۔ غریب کے پاس خوراک کے پیسے نہیں، وہ شراب کہاں سے پیے گا؟ امیر کو فکر رہے گی کہ پیسہ خرچ کہاں کرنا ہے، اور حرام کام بھی اس کے قریب قریب ہوں گے اور اس کو بھٹکانے والے بھی، تو اس کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ دنیا میں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، مگر آخرت میں غریب کو حساب کتاب میں آسانی ہوگی اور امیر کو مشکل، کیونکہ اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اور غریب نے تو دنیا میں بھی امتحان کاٹ لیا اور آخرت کا امتحان اس کے لیے آسان ہوگا۔ بہن، یہ کہنا آسان ہے کہ پیسہ نہ ہونا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہ ہو تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ واقعی ایک مسئلہ ہے۔ She is not talking about problems which are only to some people. Like she is rich, she is poor. It is a problem. Isn't she not a human being? It is a problem. It may not be a universal problem. I'll come to a universal problem afterwards. So Islam has solution to universal problem, even to individual problem. That's the beauty of the Qur'an. Being poor is not a problem. If that's not a problem, then give me all your money to me. If being poor is not, if being poor is not a problem, I challenge you today to put all your wealth in my name. Will you do it? No. Being poor is a problem. So don't tell this sister. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ ہر کوئی غریب نہیں ہے، مگر جو لوگ ہیں ان کے لیے حل بھی قرآن پاک نے دے رکھا ہے، اور وہ زکوٰۃ ہے۔ اسلام نے ایک نصاب مقرر کر رکھا ہے، جو کوئی بھی اس سطح سے زیادہ کماتا ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ جو 85 گرام سونا رکھتا ہے اس کے لیے زکوٰۃ دینا لازم ہو جاتا ہے۔ ہر 85 گرام سونے پر 2.5% زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ اگر آپ سمیت ہر امیر شخص زکوٰۃ کے قانون پر عمل کرے تو دنیا میں کوئی بھی غریب نہ بچے، کوئی بھوک سے مرے گا نہیں۔ غریبی چند لوگوں کے لیے مسئلہ ہو سکتی ہے، سب کے لیے نہیں۔ شراب نوشی چند لوگوں کے لیے مسئلہ ہو سکتی ہے، مگر سب کے لیے نہیں۔ مگر آپ کہہ رہی ہیں کہ گناہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ میں اس بات سے قطعی متفق نہیں ہوں۔ ہر بچہ پیدا ہونے والا بے گناہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مجھے بائبل سے کوئی ایک آیت بتائیں جس میں لکھا ہو کہ ہر کوئی گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ کی بائبل ایسا کہتی ہے؟ آپ بائبل کو جانتی ہی نہیں۔ آپ چرچ کی تعلیمات کے مطابق سمجھتی ہیں کہ آدم نے سیب کھایا، جس نے منع کیا تھا تو اس نے گناہ کیا، اور اس گناہ کو اوریجنل سن کہا جاتا ہے، یعنی حقیقی گناہ، اور چرچ کے مطابق اس گناہ کا بوجھ ہر ایک انسان پر ہے۔ مگر حقیقت میں بائبل میں لکھا ہے کہ گناہ کرنے والی روح مر جائے گی۔ بیٹا باپ کی بد کرداری کے شکار نہ ہوگا، اور نہ باپ بیٹے کی بد کرداری کا دکھ اٹھائے گا۔ راست باز کی راست بازی اپنے اوپر ہوگی، اور بدکار کی شرارت اپنے اوپر ہوگی۔ آپ عیسائی ہیں، آپ بائبل کھول سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں، کیونکہ اگر بائبل پر عمل کرنا عیسائی کہلانا ہے تو میں آپ سے زیادہ عیسائی ہوں، کیونکہ میں بائبل پر عیسائیوں سے زیادہ عمل کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں کہا گیا کہ گناہ وراثت میں نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام میں ہمارا ایمان ہے کہ ہر بچہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ عیسائی، ہندو، یہودی یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے اور وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو گناہ کے زمرے میں آتا ہے تو قلم رکھ دیا جاتا ہے، گناہ کا بوجھ اس بچے پر نہیں ہوتا۔ 3 سال کا بچہ اگر کچھ غلطی کر دے اس کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جاتا۔ یہ آپ کے چرچ کی غلط تعلیمات ہیں جنہوں نے آپ کو گمراہ کر رکھا ہے۔ Sister, I'm quoting from my memory. God-given computer. You can open your Bible if you want. You're a Christian, correct? Yes, I'm a Christian. In practice, I'm more Christian than a Christian than you. In practice, if Christian means following the teachings of Jesus Christ, I'm more Christian than you. Everyone is not sinless. That is your false teaching of the church. The Bible also says, the soul that sinners shall die. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کا یقین ہے کہ گناہ عالمگیر مسئلہ ہے، یہ آپ کی آسمانی کتاب بائبل کے ہی خلاف جاتا ہے، مگر اسلام کے پاس گناہ کا بھی علاج ہے۔ اگر آپ گناہ سے دور جانا چاہتے ہیں تو قرآن کی پیروی کریں۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا اور کیا برا ہے۔ آپ عیسائی ہیں اس لیے قرآن پاک کو نہیں مانتی، مگر کم سے کم اپنی بائبل پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ امید ہے آپ کی سوچ تبدیل ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔